السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 23ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اصحاب قریہ کا واقعہ جاری ہے کہ قوم نے تینوں انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ قوم ہی کے ایک فرد نے جب انبیاء کی تصدیق کی تو انہوں نے غصے میں اسے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بدلے اسے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ پکار اٹھا کہ کاش میری قوم یہ بات جانتی تو کبھی کفر و شرک نہ کرتی۔ اس کے بعد اس قوم پر اللہ کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ ایک نہایت بلند چنگھاڑ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کی ترغیب ہے کہ ان بستیوں کی ہلاکت میں غور کریں اور تکذیب و استہزاء کے کافرانہ رویے سے باز آئیں۔ رکو نمبر 3۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها وأخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اس رکوع میں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً بنجر اور خشک زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس میں کھجور اور انگور وغیرہ کے پھلوں کا اگنا، چشموں کا بہنا، سورج اور چاند کا مستقل نظام کہ دونوں کے نکلنے اور ڈوبنے کا وقت اس طرح مقرر ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرتا۔ ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ہے کہ جو عظیم ہستی اس پورے کائنات کو، اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اخیر میں کفار کی صفت بخل کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں فقراء و محتاج لوگوں پر خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تو یہ حیلے بہانے بنا کر اللہ کی تقسیم رزق کے نظام پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی ضد اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عذاب الہی کے علاوہ کوئی چیز ان کا علاج نہیں ہے۔ رکو نمبر 4۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اس رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قبروں سے نکلتے ہی کفار کی حسرت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کر کے ان کے اعمال کے مطابق ابدی ٹھکانے میں بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ جنتی خوب عیش و آرام میں ہوں گے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اپنے جرم کا انکار کریں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء کفر و شرک اور دیگر گناہوں کی گواہی دیں گے۔ رکو نمبر 5۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اس رکوع میں اولاً کفار کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم میں وقت کے ساتھ ہوتے ہوئے تغیرات کو دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کوئی شعر نہیں ہے جسے محض لطف کے لیے سنا جائے، بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے نازل کردہ نصیحت ہے۔ پھر مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت میں تمہارے معبود مجبور محض ہوں گے، کسی کے کام نہ آ سکیں گے۔ پھر قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد والی زندگی پر مختلف انداز میں دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ نیز اللہ کی قدرت کو اس طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی محتاج ہے، وہ جیسے ہی حکم کرتا ہے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ یہی حال قیامت کا بھی ہوگا۔ سورہ صافات۔ یہ مکی صورت 5 رکوع اور 182 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ سورت کے آغاز میں فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، مثلاً آسمان، زمین، ستارے وغیرہ، جس سے اللہ کی قدرت کا علم ہوتا ہے۔ نیز کفار کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق آسان ہے، یہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ اس کے بعد کفار کے تمسخر اور استہزاء کا ذکر ہے کہ قرآن کریم کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے
اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت میں جب یہ خوف و دہشت میں مبتلا اور ذلیل و رسوا ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ رکو نمبر 2۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون۔ قیامت کا ذکر جاری ہے کہ کفار کے جھوٹے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا۔ وہ بالکل بے بس ہوں گے۔ عابد اور معبود دونوں اپنی گمراہی ایک دوسرے کے ذمے لگانے کی کوشش کریں گے۔ اتنے میں فیصلہ ہوگا کہ سب کے سب عذاب میں شریک رہیں گے۔ پھر اہل جنت کی پرعیش زندگی کا ذکر ہے کہ انہیں جنت میں ہر قسم کی نعمت میسر ہوگی۔ اونچی اونچی مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، عمدہ قسم کے لذیذ مشروب سامنے ہوں گے، خوبصورت اور حسین حوریں ہوں گی۔ ان کے بالمقابل جہنم میں شدید عذاب ہوگا۔ مثلا کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور اس کی وجہ وہی گمراہی ہوگی جس میں دنیاوی زندگی میں مبتلا تھے۔ رکو نمبر 3۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یہاں سے متعدد انبیاء کرام کے ذکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت، مومنین کی بازیابی اور حضرت نوح کا عمدہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کے سامنے شرک کی برائی کو واضح کیا، حتیٰ کہ ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، جس پر قوم نے انہیں جلا کر مارنا چاہا، لیکن اللہ نے انہیں نجات دی۔ پھر قربانی سے متعلق مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ذبح کے لیے تیار تھے کہ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ دیگر آزمائشوں کی طرح حضرت ابراہیم اس بڑی آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اجمالی طور پر ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 4۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ انبیاء کرام کا تذکرہ جاری ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں اولاً حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت الیاس کا تذکرہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر حضرت لوط کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو اور اہل ایمان کو عذاب سے نجات دی اور بقیہ پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ رکو نمبر 5۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ آخری رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی سرکشی سے عاجز آ کر ایک دریائی سفر کا رخ کیا۔ رستے میں طوفان آیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر اپنی بستی میں گئے جہاں 1 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ وہ سب حضرت یونس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا ذکر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس نظریے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور کفار مکہ کی غیر منصفانہ فطرت کو اس طور پر بھی واضح کیا گیا کہ یہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے لڑکیاں منتخب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نظریے پر دلیل پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی اطاعت اور ہر دم ذکر و تسبیح میں مشغولیت کا ذکر ہے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ پر جمع رہنے کا حکم ہے کہ ان کی بےہودہ باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ سورہ صاد۔ اس مکی صورت میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق۔ سورت کے آغاز میں ایک خاص واقعہ ہے کہ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سحر اور جادو قرار دیتے۔ سینکڑوں معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت
انہیں عجیب محسوس ہوتی۔ اس لیے سرداران مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے ولی اور محافظ چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور رسول اکرم کی پیش کی جانے والی دعوت کو خلاف عقل قرار دیتے ہوئے انہیں اس سے باز آنے کے لیے کہا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ سے دستبردار ہونے سے صاف منع کر دیا۔ چنانچہ سرداران اور رؤساء پر مشتمل یہ وفد منہ لٹکائے واپس ہوا۔ اخیر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی سرکشی اور ان کی ہلاکت کا ذکر کر کے کفار کو متنبہ کیا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اس رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کی شاندار و بے مثال حکومت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل میں اچانک آ گئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت داؤد نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ کیا اور دوسرے کو مجرم قرار دیا۔ اس فیصلے میں حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ چوک ہو گئی جس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کی گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی غلطی کے لیے استغفار کیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ غلطی ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس واقعے سے متعلق بعض بے اصل روایات مشہور ہیں جو ناقابل توجہ ہیں۔ رکوع نمبر 3۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کائنات، آسمان و زمین بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اسی لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے تاکہ عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں پر بھی تھی۔ ان سے متعلق ایک واقعہ بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اس رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ کی جانب سے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ آزمائش دور ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر کے لیے کئی انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد کئی انبیاء کرام کا اجمالی تذکرہ ہے، پھر متقین کے لیے جنت کی نعمتوں اور کفار کے لیے جہنم کے سخت عذاب کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ اس رکوع میں اولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کریں، قیامت کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے تکبر کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ زمر۔ اس مکی صورت میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کے آغاز میں کتاب اللہ کے نزول کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کی تاکید ہے۔ کفار مکہ کا یہ نظریہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے جس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس کی سخت تردید کی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں،
مثلا آسمان، زمین، رات دن کی تبدیلی، سورج اور چاند کی تسخیر، انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق وغیرہ کا ذکر کر کے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر بضد رہے تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، گناہ کا نقصان گناہ گار ہی کو ہوگا۔ رکو نمبر 2۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ پھر کفار کو مخاطب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا ہے کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کروں گا، تمہاری جس کی مرضی عبادت کرو، کل قیامت میں نقصان اٹھاؤ گے جب چہار جانب سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ ان کے مقابلے میں اہل تقویٰ کو جنت کے بالا خانوں اور اس کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ آخری آیت میں آسمان سے پانی برسنے، زمین میں چشمہ بہنے، اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی سبزیاں اگانے اور پھر ان کے پک کر چورا چورا ہو جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے غور و فکر کی تلقین ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ایمان کے نور پر ہیں، جبکہ اہل کفر و شرک گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی ایک صفت کی تعریف کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی خالص اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے۔ ان کے مقابلے میں کفار ہیں جو گمراہی کی وجہ سے قیامت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، بلکہ بعض مرتبہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں۔ خلاصۃ القرآن کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ برائے مہربانی اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں تحریر کریں۔ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ قرآن فہمی کا یہ سلسلہ عام ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔